السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو بات کرنی ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان کوئی زندگی میں کام کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ کسی کام کو کامیاب کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی منصوبہ ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی کامیابی کے لیے اس کو کیا کیا قدم اٹھانے چاہیے۔ چند باتیں، ترتیب بہت زیادہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات، جب بھی انسان کو کام شروع کرنا ہے تو میں نے جیسے کہا شروع میں کی ترتیب شاید بہت بہتر انداز میں نہ ہو، لیکن سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل، یہ بنیادی بات ہے۔ انسان کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، وہ چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، اپنی تیاری پر، اپنی طاقت پر، اپنی صلاحیت پر، اپنی اسکلز پر، اپنے ٹولز پر، اپنی اوزار آلات جو کچھ ہیں اس کے پاس، اصل بھروسہ اس پہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اصل بھروسہ کسی بھی کام کی کامیابی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندے کو کرنا چاہیے۔ ایک مشہور آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ جو علی اللہ پہلے لایا گیا ہے، جبکہ اس کا درجہ یہ تھا کہ اس کو گرامر کے لحاظ سے بعد میں آنا چاہیے، تو جو پہلے لایا گیا ہے یہ حصر کے لیے کہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرو، کسی اور چیز پہ بھروسہ مت کرو، اپنی ذات پہ، اپنی طاقت پر، اپنی صلاحیت پر، جو کچھ میں نے کہا اس سے پہلے بھی جو الفاظ ایبیلیٹیز جو بھی آپ کہیں، جو بھی اسکلز، اپنی مہارتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی ڈگریاں، جو کچھ ہے، اصل بھروسہ اس پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل بھروسہ کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، یعنی دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، جو تیرے دین کا کام ہے یا کم سے کم میرے دنیاوی کام میں سے کوئی جائز کام ہے تو میں کرنے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے اس میں میری مدد فرما، مجھے کامیاب کر، میرے کام کو آسان بنا۔ یہ تمام باتیں جو بھی الفاظ ہوں، انسان جو ہے وہ دعا کرے، جو بھی موقع ہو دعا کا، سجدوں کے درمیان، سلام سے پہلے یا چلتے پھرتے، جب بھی اسے موقع ہو یا کام جو کرنے جا رہا اس سے پہلے ذہن میں یہ بات لائے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ بہتر ہے کمزور مومن کے مقابلے میں، دونوں میں بھلائی ہے، دونوں میں خیر ہے۔ آگے فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ۔ بہت اہم بات اللہ کے رسول نے یہ کہی، بہت اہم بات، انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے، کامیابی ناکامی جو کچھ پوری جو زندگی گزرتی ہے۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں دنیا یا آخرت میں فائدہ پہنچانے والی ہو، انسان اس کا لالچی بنے، اس کے پیچھے پڑا رہے۔ جو چیز اسے فائدہ دینے والی ہو دنیا میں یا آخرت میں، جائز فائدہ دنیا کا اگر ہے تو، اور آخرت کا کوئی فائدہ، جنت ملے گی، اس کے بدلے میں سزاؤں سے بچ جائے گا، جو کچھ، تو احرص علی ما ینفعک، انسان کو اس کا بہت زیادہ حریص بننا چاہیے، اس کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ کامیابی اسی انسان کو ملے گی جو نفع بخش چیز کے پیچھے پڑے گا۔ جب تک انسان میں جنون نہیں رہے گا، حرص میں تمام باتیں شامل ہیں جو لوگ کہتے ہیں، جب تک انسان کو کسی چیز کے حاصل کرنے کا، کسی چیز کے کرنے کا جنون نہیں ہوگا، جب تک انسان کو عام طور پر وہ چیز حاصل نہیں ہوگی، یا جس طرح جس انداز میں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ چیز اس انداز میں حاصل نہیں ہوگی۔ ہمارے استاذ محترم حفظہ اللہ شیخ بدر الزماں نیپالی صاحب، وہ کہا کرتے تھے، وہ خود بھی ایسے تھے، اور ان کا یہ جملہ تھا طلباء کے سامنے کہ اتنا پڑھو یہاں تک کہ لوگ یہ کہیں کہ آدمی پاگل ہو گیا ہے۔ جب تک تم مشہور نہیں ہوگے اس بات میں کہ آدمی پاگل ہو گیا ہے، ہمیشہ کتاب لے کے بیٹھا رہتا ہے، جب تک تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اور حقیقت ہے یہ، جب تک انسان کو جنون نہیں ہوگا۔ آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ حقیقت میں طلباء میں، ہم طلباء میں، علماء میں وہ جنون نہیں ہے، وہ جنون جو امام مسلم کا والا جو واقعہ ہے، وہ جنون کہ ایک سوال پوچھا گیا، کھجور کی ٹوکری سامنے رکھی گئی، اب سوال کے جواب میں کتابوں میں تلاش کر رہے ہیں، کھجور کھاتے جا رہے ہیں، اتنا زیادہ کھا گئے، انہماک کی وجہ سے غور نہیں کر سکے، سمجھ نہیں سکے، اتنا زیادہ کھا گئے کہ اسی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ لیکن وہ انہماک
مطلب یہ کہ وہ شوق کہ جیسے مثال کے طور پر جیسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، آج بھی کچھ مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں ایسی کہ بھائی کوئی چیز انسان مطالعہ کر رہا ہے، کسی چیز کی تحقیق کر رہا ہے، کوئی چیز تلاش کر رہا ہے، اس کے سامنے عشاء کا رات کا کھانا لایا جائے اور فجر کی اذان ہو جائے، وہ کھانا وہی سامنے رکھے ہوئے سرد ہو جائے، ٹھنڈا پڑ جائے، اسے کھانے کا ہوش نہ ہو، یہ جنون ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو یہ جنون ہوگا تو انسان اس فیلڈ میں کچھ نام پیدا کر لے جائے گا، یہ جنون ضروری ہے۔ احرص علی ما ينفعک، ٹھیک ہے یہ روز کا معمول نہیں ہوگا، واضح ہے، لیکن یہ کہ اتنا جو ہے انہماک، اتنا شوق، اتنی لگن، اتنا جذبہ کہ انسان اس چیز کو حاصل کرنے میں تمام تکلیفوں کو برداشت کر لے جائے، تمام قسم کے دکھ جھیل لے جائے، آسائشیں وہ تج دے، آرام کو چھوڑ دے۔ ورنہ نارمل تو سب ہیں، نارمل تو سب گزار رہے ہیں، چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، نارمل علماء بہت ہیں، ایوریج علماء بہت ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ایوریج ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن جسے کہتے ہیں جینیس، یا جینیس لفظ چھوڑ بھی دیں کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ فطری ہو جس کو ہم کہ ایکسٹرا آرڈینری، کچھ نمایاں کام، کچھ الگ ہٹ کے کچھ کرنا ہے، تو انسان کو تھوڑا سا پاگل بن چاہیے، جنون چاہیے کسی چیز کے کرنے کا، حاصل کرنے کا۔ احرص علی ما ينفعک، کہ جو چیز تمہیں دنیا میں فائدہ پہنچانے والی ہے جائز طریقے سے، اس کے تم لالچی بن جاؤ، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کے حریص بن جاؤ، اسے چھوڑو، اسے چمٹ جاؤ اس چیز سے۔ اگر ایسا کرو گے تو وہ چیز تمہیں مل جائے گی۔ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اس کی مدد کے بغیر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی توفیق کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر، اس کی رضامندی اور مشیت کے بغیر انسان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہو۔ خزانہ وہیں سے ملے گا، تمام آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک وہی ہے۔ کسی بھی انسان کو جو ملے گا، اللہ تعالیٰ کسی غیر کو بھی دیتا ہے، لیکن اس پہ ایک حکمت ہے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما۔ امتحان کا موقع ہو، کوئی بڑا کام سامنے چیلنج ہو، یا کسی انسان کو کوئی پروجیکٹ کہیں سے دیا گیا، اب اسے کرنا ہے، تو ایک اہم چیز یہ ہے، اہم نکتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو میرے لیے آسان کر دے، اس میں برکت عطا فرما، اس کو آسانی کے ساتھ مکمل کر دے، بہتر انداز میں اس کی تکمیل فرما دے، وہ تمام باتیں جو بھی الفاظ انسان اپنی زبان سے ادا کرے۔ ولا تعجز، اور تیسری بات نبی نے فرمائی ولا تعجز، انسان تھک ہار کے نہ بیٹھے۔ تعجز کے معنی مجھ سے نہیں ہو پائے گا یہ نہ سوچے، انسان ہی کرتا، دنیا میں جو کچھ کارنامے انجام دیے جاتے ہیں انسانوں کے ہاتھوں انجام دیے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ کوئی الگ جو بھی کارنامے تاریخ کے صفحات میں ہیں، یا آج بھی جو کچھ کارنامے انسان انجام دیتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ کوئی الگ مخلوق ہے، کسی اور سیارے کی مخلوق ہے، وہ اسی سیارے کی مخلوق ہے، زمین کی مخلوق ہے، ہم جیسے ایک ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، تو اگر وہ کر سکتا ہے تو انسان کو کم سے کم یہ سوچ رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے کتنا ہو پائے گا بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ سوچ، یہ حوصلہ تو ہونا چاہیے، وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ بے حوصلہ نہ کرے، ڈی موٹیویٹ نہ کرے، یہ نہ سوچے کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، انشاءاللہ ہو پائے گا، قدم بڑھاؤ گے، محنت کرو گے، جو مطلوبہ شرائط ہے اسے پورا کرو گے تو انشاءاللہ ہو پائے گا۔ تو اس لیے نبی نے کہا ولا تعجز، کبھی یہ نہ سوچے کہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا تو حقیقت میں نہیں ہو پائے گا، پھر آپ زندگی میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے جب تک یہ شوق نہیں ہوگا، یہ حوصلہ نہیں ہوگا، جو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے شاعری کی زبان میں کہ جب تک ستاروں کے توڑنے کا حوصلہ نہیں ہوگا اور آسمان پر کمند ڈالنے کا حوصلہ نہیں ہوگا، تب تک کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو بہرحال یہ اہم بات ہے۔ تو تیسری بات ہماری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد لینا۔ چوتھی بات یہ ہے، بہت سادہ سی بات ہے، عام سی بات ہے، لیکن انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ کسی کام کرنے کے لیے کیا چیزیں مطلوب ہیں، آپ کو وہ چیز حاصل کرنی پڑے گی۔ کسی کام کرنے کے لیے علمی صلاحیت مطلوب ہے کہ آپ کو 8 سال 10 سال 15 سال پڑھنا ہے، تو وہ چیز مطلوب ہے، اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگی وہ چیز، اس کا راستہ وہی ہے۔ اور کبھی کبھی بار بار وہ بات آتی ہے کہ دینی مسائل میں یا دینی تعلیم میں اس چیز کو لوگ یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا تو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ دوسری فیلڈ میں وہ سمجھتے ہیں اور سمجھ کے رکھے ہوئے ہیں کہ ایک انسان کو MBBS کرنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، 10ویں 12ویں نیٹ کا ایگزام دیں گے، اس کے بعد جا کے ایڈمیشن ملے گا، MBBS 5 سال گزاریں گے، 5 سال MBBS ہوگا، اس کے بعد MD اگر کرنا ہے، جیسا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج MBBS کر کے بھی فائدہ نہیں تو آپ کو MD کرنا ہے، MS کرنا ہے کم سے کم، یا MD کرنا، دونوں میں سے کچھ کرنا ہے، تو مطلب یہ کہ اس راستے سے اگر آپ کو کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو آپ کو اس پروسیس سے گزرنا ہوگا۔ اسی طرح ہر فیلڈ کا مسئلہ ہے،
کہ انسان کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے لیے جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں، جو شرطیں ہیں، جو صلاحیتیں چاہیے، جو اسکلز چاہیے، جو ڈگریاں چاہیے، جو کچھ چاہیے، اگر آپ وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ تمام شرطیں پوری کرنی ہوگی، وہ اسباب آپ کے پاس ہونے چاہیے، وہ تمام چیزیں۔ ایک انسان کو نارملی جیسے ایک نجار ہے، یعنی بڑھئی، اسے اگر کوئی چیز بنانا ہے، اس سے کہا گیا کہ اسے ایک صوفہ بنانا ہے، نقش و نگار والا صوفہ بنانا ہے، یا اسے جو ہے کرسی بنانا ہے، تو کرسی بنانے کے لیے جو چیز چاہیے اس کے بغیر کرسی نہیں بنے گی۔ بہت سادہ لفظوں میں کہ اسے لکڑی سب سے پہلے چاہیے، اس کے بعد اسے کاٹنے کے لیے جو بھی آری وغیرہ جو بھی آلات نئے پرانے لگتے ہیں، اس کو نقش نگار کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں لگتی ہیں، وہ جو کچھ لگتا ہے اس کے بغیر وہ چیز نہیں بنا سکتا۔ بہت سمپل سی مثال۔ تو اسی طرح صرف خواب دیکھنے سے، سوچنے سے، صرف منصوبہ بندی سے، پلاننگ کرنے سے چیزیں نہیں ہوں گی۔ انسان کو ٹھیک ہے، اب انسان منصوبہ بندی کرے، پلاننگ کرے، سوچے، خواب دیکھے، لیکن خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے وہ تمام جو چیزیں مطلوب ہیں انسان کو وہ بھی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے جو کبھی کبھی بعض لوگ اس کو اسکپ کرتے ہیں یا سمجھ نہیں پاتے ہیں یا اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں، لیکن ایسے تمام لوگ جو اس طرح کی باتیں جن لوگوں نے لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، یا جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے آپ صحت مند ہو۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کا ذہن اتنا مضبوط نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، سرسری گزریں گے، زیادہ تفصیل نہیں۔ آپ رات میں نیند نہیں پوری کرتے ہیں، آپ جو ہے جیسی سانس لینی چاہیے آپ کو آکسیجن نہیں ملتی ہے، کمرہ بند کر کے سوتے ہیں مثال کے طور پر، وہ تمام چیزیں لوگوں نے ذکر کی، سرسری طور پر ہی صحیح ذکر کر دیتے ہیں۔ ہاں، انسان واکنگ نہیں کرتا ہے، انسان اچھی غذا نہیں لیتا، وہ غذا جو اس کی جسم کو صحت مند رکھے، اس کو جو اس کے دل و دماغ کو چاق و چوبند رکھے، وہ تمام باتیں ہیں۔ اگر وہ انسان وہ سب نہیں کرتا ہے، اور اس میں یہ بھی ملا لیجئے کہ یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز کرنی ہے، اس کو مثال کے طور 5 گھنٹے کا وقت چاہیے، تو آپ کو 5 گھنٹہ اس میں دینا ہوگا۔ اور دوسری بات، اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اسے خاص وقت پہ ہی شروع کرنا ہے، 7 بجے شروع کرنا، تو آپ کو وقت کا پابند بھی بننا پڑے گا کہ 7 بجے آپ اسے شروع کریں گے تو آپ اتنے گھنٹے میں اسے پورا کر لے جائیں گے۔ تو اس میں نے کہا کہ سرسری طور پر وقت کی پابندی، وقت کی اہمیت کو سمجھنا، اور آپ اس کے لیے میں نے کہا کہ جسمانی جو ہے تمام چیزیں وہ ایک پورا ذہن میں رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی جو دیندار طبقہ ہوتا ہے یا دین پسند طبقہ یا علماء کا طبقہ بعض دفعہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ بہرحال ہماری بات یہ تھی کہ انسان کو اگر کام کرنا ہے تو صحت کے اصولوں کا اسے خیال کرنا چاہیے۔ اگر صحت مند ہوگا، جیسے مشہور انگلش والے بولتے ہیں کہ ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی، کہ انسان کی عقل درست کہاں رہے گی؟ جب آپ کا جسم درست ہوگا۔ جسم درست ہے تو قوت سمجھنے کی قوت بھی آپ کی درست رہے گی۔ اگر آپ کا جسم ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی عقل بھی کام ویسے نہیں کرے گی جیسے اسے کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات، کیونکہ میں نے تمام باتیں کہیں سے نوٹ کی ہیں، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی بات یہ ذکر کی ہے کہ انسان جب گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لے۔ کسی کام کے لیے نکل رہا ہے تو جو مشہور دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا، یا اللہم انی اعوذ بک ان اضل اضل ذل اضل او اظلم اظلم او اجہل یجہل علی۔ اب جو ایک فقہی مسئلہ ہے کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک دعا پڑھے، اس طرح کی جو بھی دعائیں آئیں کبھی یہ پڑھ لے کبھی یہ پڑھ لے، تو ٹھیک ہے، ایسے ہی رہنا چاہیے کہ کبھی یہ پڑھ لے کبھی وہ پڑھ لے۔ بہرحال یہ انسان جب گھر سے نکلے کہ روز ویسے تو، لیکن ایک خاص طور سے کسی کام کے لیے نکلتا ہے تو اس میں جو دعا کا مفہوم ہے، بسم اللہ، گویا کہ میں نکل رہا ہوں، جو شروع کر رہا ہوں، کچھ بھی جو ہے میرا کام ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں۔ توکلت علی اللہ، میں اللہ پہ ہر کام جو کچھ اب آگے کرنے جا رہا ہوں ان تمام کاموں میں میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور میرے طرف سے کوئی طاقت و قوت نہیں، جو کچھ طاقت قوت توفیق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس سے جو دوسری دعا تو اور اچھی ہے، ترجمہ سرسری دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے، اضل او اضل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں، کہ میں جو ہے کسی طرح کسی بھی چیز میں گمراہ کر دیا جاؤں، غلط راستے پہ ڈال دیا جاؤں کسی بھی معاملے میں، یا گمراہ ہو جاؤں۔ اضل اضل میں وہ معنی ہے، تھوڑا سا مطلب جو معنی تمام شامل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پھسلنے والا معاملہ یعنی حادثاتی والا معاملہ تھوڑا سا ہے، کہ مطلب ایسا نہ ہو میرے ساتھ کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے گرنے پڑنے کا۔ کیونکہ نارمل جیسے کیا ہوتا ہے آج تو بہت واضح ہم دیکھتے ہیں، مطلب ایسی عجیب سی خبریں آتی کہ
آدمی کھڑا تھا کوئی آ کے ٹھوک دیتا ہے، اور یا جو ہے بارش میں گر گیا میں، یا بائک والے آج کل بہت گرتے ہیں، تو اس میں تمام وہ معنی شامل ہے کہ مطلب انسان جو ہے کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے، کہیں پیر پھسل نہ جائے، کہیں کوئی ٹھوکر نہ دے دے، کہیں خود سے کوئی حادثہ نہ ہو جائے، بائک نہ پھسل جائے، وہ تمام باتیں شامل ہیں۔ او اظلم او اظلم، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس بات سے بھی پناہ میں اپنی رکھنا کہ میں کسی پر زیادتی نہ کروں یا کوئی مجھ پر زیادتی نہ کرے، کسی بھی انداز میں کسی پر ظلم نہ کروں اور مجھ پر بھی کسی قسم کا ظلم نہ ہو۔ او اجہلا یجہل علیہ، اور میں جو ہے کسی قسم کی نادانی نہ کروں اور مجھ پر بھی کسی قسم کی نادانی نہ کی جائے۔ یعنی جہل یعنی آدمی، ظلم کیسا ہوتا ہے کہ تھوڑا فرق یہ کیا ہے جہل اور ظلم میں فرق کیا ہے کہ ظلم قصدن ہوتا ہے، ظلم کیا ہوتا ہے عام طور پر قصدن، جان بوجھ کے کرتا ہے انسان، اور جہل میں کیا ہے کہ آدمی بہت زیادہ پلاننگ نہیں کر رہا ہے، بائک ٹکرا گئی، اب آ گیا غصے میں، مار پیٹ ہو گئی، مطلب اس کو بہت سوچ کے نہیں مارا کہ میں ظلم کر رہا ہوں، بس سوچ آج کے نہیں، بس وہ ذرا سا ٹکر لگ گئی، اب وہ غصے میں آ کے سامنے والے کو گالی بھی دے دیا، مار پیٹ بھی ہو گئی، سب کچھ۔ تو یہ نادانیاں ہیں، تھوڑی تھوڑی بات کے لیے جھگڑا ہو جانا، ہاں گالی گلوچ ہو جانا، یہ تمام باتیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز کہ جس میں سامنے والا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آ گیا غصے میں، ایسا حالات ایسے بنی، سچویشن سی بن گئی، کچھ ایسا ہو گیا، تو وہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نادانی کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی کوئی نادانی نہ ہو کسی کے حق میں، اور میرے حق میں بھی کوئی جو ہے نادانی نہ کرے، کوئی غلط عمل نہ کرے۔ اور ایک چیز اور انہوں نے ذکر کی ہے کہ اگر والدین زندہ ہیں تو آدمی جو ہے والدین سے بھی دعا لے لے، کوئی اہم کام پہ جا رہا ہے، خاص طور سے کوئی اہم کام ہے تو خود بھی دعا کرے، اور چونکہ دوسرے سے دعا کروانا مشروع ہے، جائز ہے، اور خاص طور سے والدین عام طور پر جتنے دل سے اور اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ والدین دعا کریں گے شاید دوسرے لوگ نہ کریں، تو خاص طور سے اگر زندہ ہیں والدین تو والدین سے بھی کہنا چاہیے کہ میری کامیابی کے لیے آپ لوگ بھی دعا کریں۔ ایک اور اہم بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام شروع کرے تو بسم اللہ کہہ کے شروع کرے۔ بسم اللہ کہنا، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا یہ مشروع ہے، اور اس میں برکت بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی ہے، اور یہ توفیق کا سبب بھی ہے، تمام باتیں بسم اللہ میں پائی جاتی، اس لیے انسان جب بھی کوئی کام شروع کرے تو بسم اللہ کہہ کے شروع کرے۔ ایک اہم نکتہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ انسان جب بھی کسی کام کرنے کے لیے نکلے تو آدمی پر امید ہو، جس کو عربی میں تفاؤل بھی کہا جاتا ہے، وہ لفظ بھی ہے کہ آدمی ذرا سا مثبت انداز میں نکلے کہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ یہ ذہن بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے ذہن کو پہلے سے سوچ کے رکھیں گے، ذہن کو ایسا بنا کے رکھیں گے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، مجھ سے کام نہیں ہو پائے گا، تو بہت زیادہ اس بات کا ڈر ہے، خدشہ ہے کہ کام نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے نبی سے ثابت ہے کہ نبی جو ہے وہ فال لیتے تھے، نیک فال لیتے تھے۔ جیسے مشہور واقعات آپ جانتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا اور بہت سارے لوگ جو ہے قریش کی طرف سے بات کرنے کے لیے آئے تو وہ بات چیت کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کے بعد جو ایک صحابہ آئے سہیل بن عمرو، تو آپ نے کہا کہ سہیل لکم امرکم، سہیل کے معنی نرم چیز ہے نا۔ تو جب وہ آئے قریش کی طرف سے تو ان کو دیکھ کر نبی نے کیا کہا؟ فال لیا، نیک فال لیا، اچھا فال لیا کہ سہیل لکم امرکم، انشاءاللہ تمہارے لیے معاملہ آسان کر دیا گیا، اب آسانی سے صلح ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح کے انسان جو ہے مطلب وہ تمام باتیں اس میں آپ جسے کہتے ہیں انگلش والے آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، پر امید ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بھی امید رکھنی ہے، اور یہ کہ ناکامی کا خوف نہیں اپنے آپ پہ سوار کرنا چاہیے۔ سامنے کوئی چیز اچھی چیز نظر آتی ہے تو اچھا فال بھی انسان لے، جیسے کوئی آدمی جو ہے راشد نظر آ گیا سامنے، کوئی ناجے نام کا آدمی سامنے آ گیا تو آدمی نیک فال لے کے، نجا کے معنی کامیابی، ناجے کے معنی کامیاب ہونے والا، تو میں بھی انشاءاللہ میرے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ بات ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی چیز، ایک تو ہم نے دعا کی بات کی، لیکن اگر کوئی چیز لگے کہ مشکل ہو رہی ہے تب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرے۔ کوئی لگا کہ کوئی کام، جیسے اب پڑھائی والوں کے لیے کہ کوئی چیز مسئلہ ہم لے کے بیٹھے ہیں سمجھنے کے لیے، اختلافی مسئلہ ہے، اقوال ہیں، دلائل ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ الجھن ہے، اس میں معاملہ جو ہے الجھا ہوا ہے، ایسے دلائل ہیں جو آپس میں لگتا ہے کہ جو ہے یک درجے کے ہیں، اس طرف بھی دلائل ہیں، اس طرف بھی دلائل ہیں، ان کے دلائل بھی جو ہے مضبوط لگ رہے ہیں، دوسرے فریق کے دلائل بھی مضبوط لگ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر خاص طور سے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، دعا کرے۔ اور جو جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور آتا ہے، کوئی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو وہ جو ہے کسی سنسان جگہ میں چلے جاتے، چہرے کو زمین پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، کہ ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی علم دے دے، اے سلیمان کو فہم عطا کرنے والے، سمجھ عطا کرنے والے مجھے بھی یہ چیز سمجھا دے۔ تو یہ جو ہے انسان کو ایک خاص موقع پر، جب ویسے تو دعا کرنی ہی ہے استعانت کے لیے، لیکن اگر کوئی مسئلہ دشوار لگے تو انسان کو مزید دعا کرنی چاہیے۔
ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کو ہر چیز کی پلاننگ کرنی چاہیے، منصوبہ بندی۔ انسان اگر بغیر منصوبہ بندی کے، بغیر پلاننگ کے کوئی کام کرے گا تو زیادہ اس بات کا ڈر ہے، خدشہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے جو ہے شریعت میں پلاننگ، منصوبہ بندی کی بڑی اہمیت ہے، وقت کی اور چیزوں کو اپنے وقت پہ کرنے کی، پہلے سے سوچنے کی۔ آپ بتائیے، ایک بہت بڑی مثال، مطلب ہے تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی مثالیں تو بہت ہیں، پوری زندگی، پوری دنیا کیا ہے؟ منصوبہ بندی آخرت میں کامیابی کی۔ شریعت میں جو بھی تعلیمات دی گئی ہیں کہ انسان گناہوں سے بچے، نیک اعمال کرے، اللہ کی بات مانے، اس کے رسول کی بات مانے، جو کچھ یہ پلاننگ ہے، یہ منصوبہ بندی ہے، یہ پورا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے کہ انسان جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے تو جنت میں جو ہے اسے وہ داخل ہو جائے، جنت اسے نصیب ہو جائے، جہنم کے عذاب سے اسے چھٹکارا مل جائے۔ یہ پوری زندگی کی پلاننگ، منصوبہ بندی، صبح سے 5 وقت کا نماز پڑھنا ہے، جو کچھ ہے وہ سب اس کی پلاننگ ہے۔ تو اسی طرح ایک مثال، بڑی موٹی مثال ہے، باقی ہر چیز میں شریعت نے 5 وقت کی نماز پڑھنا، وہ تمام چیزیں اور جو کچھ اس میں پلاننگ کی بات ہے۔ انسان کو ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کوئی چیز حاصل کرنی ہے، ٹارگٹ ہے، کوئی مقصد ہے، تو اس کے لیے مضبوط اسے پلاننگ کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے، زندگی چھوٹی ہے، اوقات اس کے پاس زندگی میں کم ہے، اتنی لمبی زندگی انسان کے پاس نہیں ہے کہ جتنا وہ سوچتا ہے، جو کہ جس کی خواہشات ہیں، منصوبے ہیں، وہ پورے ہو پائیں۔ اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے، جو مشہور بات ہے کہ انسان جو ہے پہلے سب سے اہم کام کیا ہے، جو ضروری ہے اور اہم ہے، پہلے اس کو انجام دے، انسان اس پر اس کو دھیان دے، ضروری اور اہم کام، اس کے بعد دوسری چیزوں پہ دھیان دے۔ لیکن سب سے پاس ضروری کام کیا ہے، اہم کام کیا ہے، ایک تو یہ کہ ضروری کیا ہے اور دوسرا کس کا فائدہ زیادہ ہے، انسان وہ کام انجام دے۔ کام تو بہت دنیا میں چھوٹے بڑے بہت سارے کام ہیں، لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جن کا کوئی خاص فائدہ نہیں، کام تو ہے وہ، لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ دین یا دنیا کا نہیں ہے، یا کوئی فائدہ ہے لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں مجھے۔ تو انسان وہ دیکھے جو ضروری اور اہم کام ہے اسے پہلے انجام دے، اہمیت کے لحاظ سے اس کی ترتیب، اپنے کاموں کی ترتیب رکھے، اپنے مقاصد کی ترتیب رکھے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی نے بھیجا ہے یمن میں، اس میں بھی وہ بات ہے کہ پہلے توحید کی دعوت دینا، جو سب سے اہم چیز، اس کی دعوت دینا، پہلے توحید کی دعوت دینا، توحید کی بات مان لیں تو نماز کی دعوت دینا، نماز کی بات مان لیں تو زکوٰۃ پر بات کرنا۔ تو نبی نے بھی جو ہے دعوت میں بھی ترتیب رکھی، جو سب سے پہلے اہم چیز ہے توحید کی بات، پہلے اسے رکھنا، اس کے بعد جو ہے نماز کی بات، توحید کی بات مان لیں تو نماز کی بات رکھنا، نماز کی بات ہو جائے تو زکوٰۃ کی بات رکھنا، نبی نے ترتیب رکھی ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں بھی اپنے کاموں میں ترتیب رکھنی چاہیے۔ اور ختم کرتے ہیں سرسری طور پر، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے، سوچ سمجھ کے کیا کرنا ہے، یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، وہ کیسے کیا جائے گا، پلاننگ کا حصہ، لیکن اس میں کہ جلد بازی نہ کی جائے۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جس میں وقت لگتا ہے، جس کے ثمرات، جس کے فائدے، جس کے اثرات جو ہے سالوں کے بعد نظر آتے ہیں۔ انسان کو جو ہے مایوس نہیں ہو جانا، انسان کو نا امید نہیں ہو جانا اس موقع پر، تو انسان جو ہے وہ دیکھے، جلد بازی سے کام نہ لے، بلکہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے، پوری طرح اس کے نتائج کو، ثمرات کو دیکھ کے قدم اٹھائے، اور جو چیز فائدہ مند ہو انسان اسے کر گزرے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مراجعہ کرتے رہے، جائزہ لیتے رہے، اپنے کام کا جائزہ لیتے رہے۔ ہمارے عام طور پر وہ چیز نہیں ہے، جیسے حکومتیں کیا کرتی ہیں، آپ نے سنا ہی ہوگا، بہت مشہور چیز ہے کہ کسی حکومت کے یہاں 5 سال کا منصوبہ ہوتا ہے، کہیں 4 سال کا منصوبہ، جو بھی اپنے اپنے حساب سے رکھتے ہیں کہ بھائی 5 سال کا منصوبہ، یا ہمارا جو ہے 2030 تک ہم کیا کر لے جائیں گے، ہاں وہ منصوبہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ تمام لوگوں کا جو مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی ڈگر پر چلنا چاہتے ہیں، یا اس ڈگر پہ چل کے جو ہے کچھ اہم جو ہے کارنامے انجام دینا چاہتے ہیں، تو وہ اپنا کوئی ٹائم باؤنڈنگ رکھتے ہیں، اپنی ترتیب رکھتے ہیں وقت کی۔ اب انسان دیکھے 1 سال میں کوئی کام کرنا تو نارمل ہے، نہیں اس میں ٹھیک آگے پیچھے ہو جائے، لیکن سال کے شروع میں یہ سوچے کہ سال بھر کے اندر اسے کیا کرنا ہے، اور جب سال ختم ہو تو اپنا جائزہ لے کہ جو سال شروع ہوتے وقت میں نے جو ایمز یا گول یا جو اہداف رکھے تھے، کیا سال کے بعد وہ پورے ہوئے کہ نہیں۔ اسی طرح انسان اور چھوٹی ترتیب میں بھی اسے دیکھنا، مہینے میں اس نے کیا کیا کیا، 1 مہینے میں اسے کیا کرنا تھا، کیا وہ 1 مہینے کے کام ہوئے کہ نہیں، پھر 1 ہفتے میں جو کیا کرنا تھا وہ کام ہوا کہ نہیں، پھر 1 دن میں کیا کرنا تھا وہ کام ہوا کہ نہیں، 1 گھنٹے میں جو کرنا تھا وہ کام 1 گھنٹے میں ہوا کہ نہیں۔ تو یہ ترتیب ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان اپنے پوری زندگی کا، سال کا، مہینوں کا
دنوں کا جائزہ لیتے رہے کہ جو کام اس سے مطلوب تھے، جو وہ کام کرنا چاہتا تھا، جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ چیزیں اسے حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر انسان کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کوئی کام کرنا چاہتا تھا، اس میں وہ ناکام ہو گیا، تو ناکامی جیسے کامیابی زندگی کا حصہ ہے، ویسے ناکامی زندگی کا حصہ ہے۔ ناکام ہونے سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان سے غلطی ہوگی۔ غلطی ہماری ناکامی ہے نا، وہ اس کو آپ ناکامی کا لفظ بھی دے سکتے ہیں۔ انسان گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا تھا، اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ گناہ نہ ہو، لیکن ہو گیا گناہ، ایک طرح کی ناکامی ہے۔ تو یہ بتانا اس حدیث میں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ مطلب ناکامی یعنی گناہ ہونا جیسے مطلب ناکامی انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ انسان اگر اپنی ہر چیز میں کامیاب ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہو گیا۔ مفہوم وہی ہے نا کہ اس سے کبھی غلطی نہ ہو، کبھی ناکامی کسی چیز میں نہیں ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ کسی انسان کو 100% اپنی زندگی میں کہ ہر مقصد میں کامیابی ملے، ایسا نہیں ہوگا، بہت ساری چیزوں میں ناکام بھی ہوگا۔ تو اس لیے ناکام انسان ہو تو مایوس نہ ہو، انسان جائزہ لے اپنا، مایوس نہ ہو، اور یہ نہ کہے کہ کاش میں نے ایسا کر لیا، جو حدیث مشہور ہے کہ ایسا کر لیا ہوتا ویسا، یہ سب نہ سوچے۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا تجزیہ ہونا چاہیے، اس کا انالائسس ہونا چاہیے، لیکن ماضی کو پکڑ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ مستقبل پہ نظر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب جو غلطیاں ہو گئی، آئندہ وہ غلطی انشاءاللہ نہیں ہوگی، لیکن دوبارہ آگے بڑھتے ہیں۔ زندگی وہاں ختم نہیں ہوئی، امتحان میں ناکام ہو گئے کسی بڑے سے بڑے امتحان میں، انسان سوچے وہاں زندگی ختم نہیں ہوئی، زندگی آگے بہت کچھ ہے، اس ناکامی کے علاوہ دنیا میں بہت کچھ ہے جو انسان حاصل کر سکتا ہے، اس ناکامی کو ذہن پہ سوار نہ کرے انسان۔ تو بہرحال یہ ایک اہم بات۔ ایک آخری بات کے بعد ختم کرتا ہوں کہ آپ کا جو بھی مقصد ہو اس میں کہیں بھی حرام چیز نہ آنے دیں، کوئی حرام راستہ نہ اپنائیں، غلط طریقہ، غلط وسیلہ، غلط ذریعہ انسان اس کو نہ اپنائے، پھر وہ کامیابی نہیں، وہ ناکامی ہے۔ وہ آپ کو لگے وہ کامیابی، وہ ناکامی ہے۔ آپ کسی کا حق چھین کے کوئی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، وہ ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو، کسی ذریعے کو حرام کیا ہے، کمائی کے کسی ذریعے کو، آپ اس حرام ذریعے کو استعمال کر کے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، دولت حاصل کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ کامیابی، لیکن حقیقت میں وہ ناکامی ہے۔ تو یہ اہم پوائنٹ ہے کہ کامیابی جائز راستے سے، جائز وسیلے سے، جائز طریقوں سے، جو شریعت نے جس کو مباح کیا، جائز کیا ہے، اس راستے سے کامیابی حاصل کریں تو اصل کامیابی ہے۔ ناجائز راستے سے، حرام راستے سے انسان کوئی بھی کامیابی حاصل کرے، ظلم کر کے، ناانصافی کر کے، جھوٹ بول کے، عیاری مکاری کر کے، کسی بھی راستے سے، وہ جو بھی گناہ کے راستے اس کے ذریعے کوئی انسان کامیابی حاصل کرے، دنیا والوں کو لگے گا، اس کو لگے گا کامیابی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں حقیقت میں وہ ناکامی ہے۔ تو انسان کو یہ بھی پوائنٹ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جائز راستے سے کامیابی حاصل کرے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔